انہوں نے اپنے گھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرخلوص دعوت کو قبول فرما لیا اور مقررہ دن اس صحابی کے گھر چلے گئے. کہتے کہ میں بھی پیارے آقا کے ساتھ اس دعوت میں موجود تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تواضع کے لیے جو کی روٹی اور سالن پیش کیا گیا. سالن میں کدو شریف تھے اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا. کھانے کے دوران میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیالے کے کناروں سے کدو کی کاشیں تلاش کر کے نکالتے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور کا یہ عمل دیکھا مجھے کدو شریف سے محبت ہو گئی. کدو کو میں پسند کرنے لگا. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ اپنے خدام اور غلاموں کی دعوت بھی قبول کرنی چاہیے. ہمارے ہاں کوشش ہوتی ہے کو بڑا دعوت کرے تو وہ قبول کی جاتی ہے، ماڑا بندہ دعوت کر کے ٹائم ہی نہیں. اپنے سے کم درجے یا اپنے ملازم کی یا اپنے سے جونیئر کی دعوت کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور سینئر کے لیے تو کوشش دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ بلائے صحیح دعوت کرے. تو خادم، غلام، اپنے سے جونیئر، کم تر بھی اگر دعوت پہ بلائے، اپنے سے کم تر درجے والا دعوت پہ بلائے تو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اپنے خادم کو اپنے ساتھ ایک پیالے میں کھلانا بہت اچھا ہے. لوگ کہتے ہیں ملازموں کو الگ کھانا دو، ان کو باہری گاڑی میں دے دو، ان کو باہر ہی دے دو، اندر بھی نہ آنے دو. اپنے ساتھ کھلانا چاہیے، ہو سکے تو اپنے ٹیبل پہ بٹھا کے اپنے ملازم کو کھلائیں. تیسرا یہ کہ کدو شریف اس کو پسند کرنا سنت ہے. چوتھا یہ کہ سنت سے محبت کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے. آخری فائدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خادم پیالے سے بوٹیاں یا کدو وغیرہ چن کر مخدوم کے سامنے رکھ سکتا ہے. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی دل جوئی کے لیے دعوت قبول فرما لیتے تھے، دل خوش کرنے کے لیے. اور نہ صرف دعوت قبول فرماتے تھے، وہاں تشریف لے جاتے تھے. صاحب خانہ جو کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا آپ قبول فرما لیتے تھے. ہم تو مائنڈ کر جاتے ہیں کہ میری دعوت کی ہے، آگے سے دال پکائی ہوئی تھی، دعوت کی ہے تو کیا ایسا کھانا تو بالکل پسند ہی نہیں آیا. ہمارے ذہن میں کرائٹیریا ہوتے دعوت کا، یہ ہونا چاہیے، بریانی ہونی چاہیے، بہترین چکن پلاؤ ہونا چاہیے، چکن ضرور ہوگا، اس میں یہ بھی ہوگا، یہ وہی بنایا ہوا ہے. اس سے کم تر ہو جائے تو کہتے نہیں ہوگی، کیا دعوت کی باتیں بناتے ہیں. جو بھی اگلا پیش کر دے، اگلا کدو شریف پانی میں پکا کے، کدو بھی ڈھونڈنے پڑے، پانی میں سے تلاش کرنے پڑے، یا بوٹیاں بھی پانی میں ڈھونڈنی پڑے، پانی نظر آئے، بوٹیوں کو تلاش کرنا پڑے کہ وہ ایک بوٹی آئی یا نہیں. یوں بھی اگر وہ کر دے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. بھائی دعوت اگر نے اخلاص سے کی ہے، اس کی دعوت قبول کرے، چاہے دال کھلا دے، اچار کھلا دے، چٹنی سے کھلا دے، خالی رائتے دہی سے کھلا دے، نمک سے روٹی کھلا دے، دعوت قبول کرے، باتیں کیوں بنائیں. اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کدو شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پسندیدہ غذا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے کدو شریف تناول فرماتے تھے. اسی طرح آقا کی اور بہت سی پیاری پیاری ادائیں ہیں. بات کرتے ہوئے ضرورتاً مسکرانا، یہ ہمارے آقا کی پیاری پیاری سنت، بڑی پیاری ادا ہے. ہمارے آقا نے کبھی کھاکا نہیں لگایا، بلکہ مسکرایا کرتے تھے. کاکا ہوتا ہے کہ کھلکھلا کے آواز نکلے، ہاں 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 کر کے ہنسنا، یہ کاکا ہوتا ہے. مسکرانے میں آواز نہیں نکلتی، مسکرانا سنت ہے، کاکا کے خلاف سنت ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کا حلق شریف نظر آئے، صرف مسکراتے تھے. ہمارے پیارے آقا کو صحابہ کرام نے کئی مواقع پر مسکراتے دیکھا، اور صحابہ کرام بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر عمل کرتے ہوئے مسکرایا کرتے تھے. حضرت ام دردہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو دردہ جب بھی کوئی بات کرتے تو مسکرا کے کرتے تھے، مسکرائے کرتے تھے، بات کرتے کرتے مسکراتے تھے. آپ فرماتی ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟
لوگ آپ کو احمق سمجھیں گے، وہ بیوقوف ہے، پاگل ہے، یہ مسکراتا ہی رہتا ہے، ہر بات میں مسکراتا ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لوگ احمق سمجھیں گے۔ حضرت ابو دردہ نے فرمایا میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے دیکھا، میں اسی ادا پہ عمل کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پاگل دیوانہ، میں تو سنت کی نیت سے مسکرا رہا ہوں۔ یہ پیاری ادائیں، یہ نیچی نگاہیں، فدا جان عالم ہو اے جان عالم۔ رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک سیرت رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ۔ آپ کی ہر ادا میں ڈھیروں حکمتیں چھپی۔ عاشقان رسول ان اداؤں کو بجا لانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے اور اپنے اس کو دین اور دنیا کا سرمایہ جانتے ہیں۔ ایک عاشق رسول اپنے آقا کی اداؤں کو بجا لانے کے لیے وہ ایک موقع کی تلاش کرتا رہتا ہے۔ جیسے پیارے آقا چلتے کیسے تھے، آپ کی رفتار مبارک کیسے تھی؟ پیارے آقا چلتے تو پاؤں جما کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں، ایسے چلتے۔ ایک روایت ہے جب پیارے آقا چلتے تو پوری قوت سے چلتے تھے اور کاہل کی طرح، سست لوگوں کی طرح، جیسے لگے کہ بندہ بیمار ہے، ایسے نہیں چلتے تھے۔ بس اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے کسی ادا کو اپناتے اور صحابہ کرام اسے دیکھ لیتے تو ان کا حال یہ ہو جاتا کہ اس ادا کو بار بار کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ایک بار ایک جھڑ بیریا کی شاخوں میں اپنا امامہ شریف الجھا کر، ایک درخت تھا جس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، اس میں امامہ اتارا، امامہ کو اٹکایا کانٹوں میں، پھر آگے بڑھ جاتے، پھر واپس ہوتے، پھر امامہ شریف چھڑا کر آگے بڑھ جاتے۔ لوگوں نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جان بوجھ کے امامہ جھاڑیوں میں اٹکا کے پھر اتارتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اس میں اٹک گیا تھا اس جھاڑی کے اندر۔ اس ٹائم یہ جھاڑی کی شاخیں نیچے تھی تو حضور نیچے سے گزرے، بس انہوں نے کانٹوں نے چوم لیا امامے کو، اوپر ہی اڑ گئے امامہ، اور حضور اتنی دور آگے بڑھ گئے تھے اور پھر واپس آئے تھے اور آگے وہ امامہ چھڑایا تھا۔ تو میں بس اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں، اب چونکہ اب یہ درخت اوپر ہو گیا، نیچے تو نہیں ہے، اس لیے میں خود اڑا رہا ہوں اس کو تاکہ میں آقا کی ادا پہ عمل کر سکیں۔ اس حکایت سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ ہم بھی آقا کی اداؤں بالخصوص سنتوں کو اپنانے کی کوشش کیا کریں۔ چلنے پھرنے میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس کا دھیان رکھا کریں، چلنے کے آداب کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں۔ قرآن پاک میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا، ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچ پائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص 2 چادریں اڑے ہوئے اترا کے چل رہا تھا، گھمنڈ میں تھا، اللہ پاک نے اسے زمین میں دھنسا دیا، قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ اسی طرح راستے میں چل رہے ہیں تو ادھر ادھر دائیں بائیں نگاہیں اٹھا کے دیکھتے رہنا، تانگ جھانک کرتے رہنا، گھروں میں جھانکتے رہنا، کسی کا دروازہ کھل ہے تو اس کے اندر جھانکتے رہنا، یہ درست نہیں ہوتا۔ بس راستے میں چل رہے ہیں، نگاہیں نیچی کیے، پروقار طریقے پہ چلیے، چلنے یا سیڑھی چڑھتے اترتے میں یہ احتیاط کریں جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو۔ راستے میں اگر لیڈیز کھڑی ہیں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں، لیڈیز باتیں کریں تو بیچ میں درمیان سے گزرنا منع ہے۔ حدیث پاک میں سخت ممانعت آئی اس چیز کو۔ اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو بلند آواز سے چھینک نہیں مارتے تھے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، آواز کو کنٹرول کرنا چاہیے، ناپسند ہے بلند آواز سے کرنا، منہ پہ کپڑا رکھ لیا جائے، منہ کو ڈھانپ لیا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنا دایاں ہاتھ مبارک رخسار کے نیچے رکھتے تھے اور پھر یہ دعا پڑھ کے سوتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں جیتا ہوں۔ اور جب بیدار ہوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں مر جانے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ سرکار مکہ مکرمہ پانی جب پیتے تھے 3 سانس میں پانی پیتے تھے، تو ہم بھی جب بھی پانی پئیں سنت کی نیت سے 3 سانس سے پئیں، بیٹھ کے پئیں، سر ڈھانپ کے پئیں، دیکھ کر پئیں، تو پانی پینے کا بھی ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، خوشبو کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے، رد نہیں کرتے تھے، اور مشک و عنبر خوشبو زیادہ پسند تھی، حالانکہ آپ کو خوشبو کی حاجت نہیں تھی،
کیونکہ آپ کے تو ویسے ہی پسینے سے خوشبو آتی تھی، آپ کا پسینہ ہی ایسا عطر تھا کہ دنیا میں ایسا کوئی عطر نہیں، نہ کوئی پرفیوم نہ خوشبو. لیکن ہماری ترغیب کے لیے کہ میرے غلاموں کے لیے سنت ہو جائے، اس لیے خوشبو زیادہ استعمال فرماتے تھے، مہنگی خوشبو استعمال فرماتے تھے. تو سنت کی نیت سے ہمیں بھی خوشبو، پیسہ اگر لگانا ہے تو پھر ایسی چیزوں پہ لگائیں جس سے کوئی ثواب بھی ملے. خوشبو پہ پیسہ لگائیں، ایک ایک شیشی لاکھ لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کی آتی ہے، افورڈ کر سکتے ہیں، اس پہ لگانا چاہیے پیسہ. ہماری خوش ہوتی ہے 100 200 400 والا چلو گزارا چلائیں، تو وہ بھی کم ہی لوگ استعمال کرتے ہیں. تو خصوصاً جب بھی نماز کے لیے آنا ہو تو نماز کے اہتمام کے لیے، تعظیم نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے تیار ہو کے آنا چاہیے. جس طرح کسی فنکشن میں جاتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں، کہیں اور کسی بڑے سے ملنے جاتے ہیں تو تیار ہو کے جاتے ہیں، بالوں میں تیل لگا کے، کنگھی کر کے، اچھا لباس پہن کے. تو رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے تو اس سے بھی زیادہ تیاری کرنی چاہیے، ورنہ کم از کم تو اتنی کرنی چاہیے کہ جتنی کسی وزیر اعظم سے ملاقات ہے، فیلڈ مارشل سے ملاقات ہے، کہیں اس طرح کے اور فنکشن میں جاتے ہیں، کیسے بن ٹھن کے تیار ہو کے جاتے ہیں. تو رب کی بارگاہ میں حاضری تو پھر اس سے زیادہ تیاری چاہیے. چلو اتنی نہیں تو اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی ہی ہونی چاہیے. لیکن کئی تو رات سلیپنگ ڈریس میں ہی فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح خوشبو لگانا، تیار ہونا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، لباس اچھا پہننا، لوگ محنت مزدوری والے کپڑوں میں، کام کاج والے کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یہ سارے انداز درست نہیں ہیں. اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے 10,000 درہم کا لباس صرف نماز کے لیے الگ سے سلوار کرتا. تو جب خرچہ کرنا ہی ہے تو نماز کے لیے پھر ایسے کپڑے پہنے کہ جو سب سے مہنگے سے مہنگا سوٹ ہو، 10 لاکھ والا، 20 لاکھ والا نہیں اتنا افورڈ کر سکتے، ٹھیک ہے، لاکھ والا، 50,000 والا، 10,000 والا، جتنا افورڈ کر سکتے ہیں بہتر سے بہتر اتنا. کیوں؟ نماز کے لیے. ہم شادی کے لیے تو بنوا لیتے ہیں اور کوئی فنکشن اس کے لیے سوٹ سلوا لیتے ہیں، کبھی نماز کے لیے بھی سوٹ سلوایا کہ یہ میرا سوٹ سب سے مہنگا نماز کے لیے. تو یہ آقا کی ادائیں ہیں. اس طرح آپ کی اداؤں میں یہ بھی ہے کہ آپ ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے تھے اور صرف کام کی بات کرتے تھے، کوئی فضول بات نہیں کرتے تھے. پیارے آقا آنے والوں کو محبت دیتے تھے، کوئی ایسا عمل نہیں کرتے تھے جس سے نفرت پیدا ہو. لوگوں کو اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے تھے اور اس کی تقویت فرماتے تھے، بری چیز کو بری بتاتے تھے، اس پر عمل سے روکتے تھے. اسی طرح ہر معاملے میں اعتدال سے کام لیتے تھے، میانہ روی سے. کہیں تشریف لے جاتے، جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے. ہم تو خاص جگہ ڈھونڈتے ہیں نا، وہ اسٹیج پہ بٹھائے گا، کرسی پہ بٹھائے گا، ذرا مجھے خاص جگہ بٹھائے گا. نہیں، دل میں ہونی چاہیے، ہونی نہیں چاہیے خواہش. میں جہاں جگہ میری جوتیوں میں جگہ ملی وہیں بیٹھ جاؤ. اپنے آپ کو کیوں ہم بڑا سمجھیں گے؟ مجھے خاص جگہ پہ بلایا جائے، مجھے کو بلائے بھی، پروٹوکول بھی دے. پروٹوکول کے انتظار میں رہتے ہیں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بیٹھنے والوں کے حقوق کا لحاظ رکھتے تھے. اسی طرح ہر فرد کو یہ محسوس ہوتا، جو بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا وہ یہ سمجھتا کہ بس حضور سب سے زیادہ مجھے ہی چاہتے ہیں. پیارے آقا کی سخاوت، خوش خلقی ہر کسی کے لیے عام تھی. ہمارے آقا کی مجلس میں کسی سے بھول ہو جاتی تو اس کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، اس کو پروموٹ نہیں کرتے تھے، اس کو شہرت نہیں دیتے تھے. ہمارے آقا کی نگاہیں اکثر جھکی رہتی تھی. بات کرتے تھے تو نگاہیں جھکا کے بات کرتے تھے. ہم تو کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرو، کبھی جھکا کے بھی کر لینی چاہیے سنت کی نیت سے. جب بات کر رہے ہوتے اگلے کے چہرے کی بجائے نگاہ نیچی کرا کے اگلے سے بات کریں، بات سنیں، یہ سنت ہے. اسی طرح نگاہیں حیا سے جھکی رہتی تھی اکثر. اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے. کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے. ہمارے یہاں کہتے ہیں معاف کیجیے گا، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اب کاٹ بھی رہے ہیں، ساتھ معاف بھی کر دیجیے گا، اگلا کرے نہ کرے. بار بار جو ہم کہہ رہے ہیں بات کاٹ رہا ہوں، ایک تو خود کہہ رہے ہیں میں بات کاٹ رہا ہوں، ساتھ کہتے ہیں معاف کیجیے گا، بات کاٹ رہا ہوں. سخت گفتگو نہیں فرماتے تھے. آقا کسی کا عیب تلاش نہیں کرتے تھے. ہم تو عیبوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے پتہ چلے کسی کا ویک پوائنٹ. کئیوں کا تو کام یہی ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کے ویک پوائنٹ، ویڈیوز، خفیہ ریکارڈنگز، خفیہ کالز یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اوکھے ٹائم اس کو پھر پوچھیں گے، اسے بلیک میل کریں گے. یہ کئیوں کے لیے پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے. سیکریٹ اسپائی کیمز آج کل بہت طرح کے آئے ہوئے ہیں، تو اس کے ذریعے آڈیو ریکارڈنگ، ویڈیو ریکارڈنگ، ویک پوائنٹس کسی اور کو پیچھے لگا کے بندے کے، اس کے ذریعے اس کے ویک پوائنٹس اکٹھے کر کے پھر موقع آنے پہ اسے کہنا میں یہ دیکھ لو ہمارے پاس تمہارا یہ ہے. آج کل تو ویسے ہی ایسی فیک ویڈیوز بن جاتی ہیں، بس خالی بندے کی تصویر چاہیے، اس کے بعد پھر جو مرضی بنا لو، پھر اگلے کو بھیجو بھائی تمہارا یہ کھاتا ہمارے پاس ہے، پھر اپنے ڈیمانڈس پوری کروانا. تو یہ ولا تجسسوا، کسی کے عیب تلاش نہ کرو، ورنہ اپنے عیب جب رب کھولے گا نا
تو دنیا میں بھی کھولے گا پھر پتہ لگ جائے گا، آخرت میں تو ویسے ہی کھل جاتے ہیں. اس لیے دنیا میں اوروں کے عیب چھپاؤ، ہمارے عیب چھپے رہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی بات کرتے تھے جو باعث ثواب ہو. ہمارے آقا مسافر یا اجنبی آدمی کی سخت کلامی برے سوال پر بھی صبر فرماتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فاقہ نہیں لگاتے تھے، مسکراتے تھے. سب صحابہ سے مسکرا کے ملتے تھے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین.